اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رکانہ بن عبدالعزیز نامی ایک خوبصورت، بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جاتے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں میں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے بہت ہی بڑے تکبر لہجے میں کہا، اسے میرے مقابلے پر، لیکن وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ جائے گا۔ نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی تو توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر آپ تماشا بنائیں۔ نعوذ باللہ، مکے کے یہودی خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارنے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو، عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبکت بنت ارمن ہوں اور احوار من یہودی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا، لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس ہو کر دیا؟ سبت نے اکسائے ہوئے لہجے میں کہا کہ تم محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ یہ سب کہتے ہیں۔ سبت نے کہا کہ پہلے تم محمد کو گراؤ، اپنے جسم تمہیں اپنے انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور اللہ کے بیٹوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اپنے سے کمزور سے لڑنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کر دوں گا۔ ناظرین، مشہور مورخ بن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا، لیکن دوسرے مورخ نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا کہ تم میرے بڑے بیٹے اور دل اور بڑی جرات والے آدمی ہو۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرات اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا دو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکے میں خیر خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی۔ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہو گئی۔ جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواریں اور برچھوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے، وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔
رکانہ آپ کے ارد گرد گھومتا جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ ہجوم: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر کھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مسلمان ننگی تلواریں اور برچوں ہواؤں میں لہرا کر اچھال اچھال کر نعرے لگانے لگے۔ رکانہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا کہ اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ اعلان کر کے آج سے مسلمان رکانہ نے اسلام قبول صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس شخص نے مجھے ہرا دیا یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔